لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا محمد بن علي الطغي عليه الصلاة والسلام: لو سكت الجاهل لما اختلف الناس. صلوات پر محمد وآلہ. صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک حدیث ہے جس کو ہم نے آج ہی پڑھا ہے. کل پہلی مرتبہ میری نظر سے گزری اور آج تھوڑا سے استفادہ کیا، تو میں نے سوچا کہ آج کی مجلس میں آپ لوگوں کو اسی حدیث سے ہی کچھ کوشش کی جائے کہ شاید ہمارا بھی کوئی مطلب ذہن میں آ جائے آپ تک پہنچانے کے لیے، اور آپ کو بھی استفادہ ہو جائے. اس سے پہلے ایک بہت پیارے اشعار میرے برادر پڑھ رہے تھے. آخری والا جو شعر پڑھا ہے اس کی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، وضاحت اس لیے کر دوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، ہے نا. بہت پیارا شعر تھے، سارے اشعار اچھے تھے. آخری شعر کی فقط ولایت حیدر ہے، ہاں دل میں اپنے اسی پر جان دے دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد جو ان کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سلسلہ ولایت ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی ایک عظیم کڑی ہے. فقط سے مراد جو ہے وہ سلسلہ فقط. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ورنہ اگر جو ہے اس سے کچھ اور سمجھ جائیں گے تو پھر امام حسین کی ولایت کہاں جائے گی، امام حسن کی ولایت کہاں جائے گی، اور 12 اماموں کی ولایت کہاں جائے گی، سبحان اللہ. رسول اللہ کی ولایت کہاں جائے گی، کہ رسول اللہ خود ہی کہہ رہے من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور ان ساری ولایت کا تعلق اصل میں یہ ولایت معتبر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی ولایت سے جڑی ہوئی. ہم کسی کی ولایت کو اس لیے نہیں مانتے، اس لیے کہ کسی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. ہم صرف اسی کی ولایت کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو. رسول اللہ نے بھی امیر المومنین کی ولایت کا اس وقت تک اعلان نہیں کی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ گیا، کیونکہ ولایت اصل میں اللہ کی ہے. اصل حق ولایت کا اللہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ خود ہی فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے نا. یہ قرآن میں آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے کہ جو مومنوں کو تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے. ہر طرح کی تاریکی، بد اخلاقی کی تاریکی، بد کرداری کی تاریکی، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے سے، اپنے اولیاء کی ہدایت کے ذریعے سے مومنوں کو نور کی طرف لے کے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے بھی ولی ہیں، ان کے بھی اولیاء ہیں، لیکن ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء ہیں طاغوت. تابوت نہیں، کیا طاغوت. طاغوت کہتے ہیں ہر وہ شخص یا ہر وہ آئیڈیالوجی یا ہر وہ فکر یا ہر وہ عقیدہ جو اللہ کے مقابل میں آ جائے. لہذا ہمارا فقط ایک ہی ولایت سے رابطہ ہے کہ جو سلسلہ ولایت جڑتا ہے جا کر اللہ سے، شروع ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اور اختتام پہ پہنچتا ہے امام زمان کی ولایت تک. اس بیچ میں جو ہے اور بھی ولایتیں ہیں، فقہا کی ولایت ہے، ماں باپ کی حتیٰ ولایت ہے، لیکن سب کی ولایت کا رخ کدھر ہے؟ سب وہی الہی ولایت طرف، کیونکہ سب اللہ کے قانون کے تحت ہے. لہذا اس فقط سے مراد سلسلہ ہے، ورنہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، دوسرے مشکل پڑ جائیں. اور میرے بھائی سے کہتا ہوں جب یہ شعر پڑھا کرے تو اس کی وضاحت بھی کر دیا کرے، ورنہ کہ ہمارے بچے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، ہے نا. حسن ہو، بس یہ ایک اہم مسئلہ ہے.
اور یہ لازم عزیزوں کی ہماری ولایت، قرآن جو کہتا ہے انما ولیکم اللہ، ایک آیت تو میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی دوسری آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رسول اللہ کو ولی بناتا ہے، رسول اللہ پھر اس کو ولی بناتے ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ ولایت جاری بھی ہے۔ امیر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک وہی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یہ بھی جا کے ختم نہیں ہو گیا امیر المومنین پہ۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک میں نسخہ آپ کو، ایک میں فارمولہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ لوگوں کو بہت شورگل والی مجلسیں سننے کی شاید عادت ہو، لیکن جو لوگ میری مجلس سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں آخر تک ایسے ہی پڑھوں گا، نہ آپ کو زیادہ چکھواؤں گا نہ میں چیخوں گا، ہے نا، انشاءاللہ کچھ دو چار باتیں کام کی ہو جائیں۔ جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی جو ولایت ہے رسول اللہ کی طرف سے، جو یہ قانون کے طور پر، یہ پورا ایک نظام ہے۔ ولایت فقط ایک ذہنی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ولایت ایک نظام الہی ہے۔ رسول اللہ غدیر میں جاتے ہوئے فقط ایک ذہنی عقیدہ دے کر نہیں گئے تھے، بلکہ ایک پوری زندگی کا نظام دے گئے تھے کہ اگر تم میرے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارو گے تو تمہیں اللہ کی ولایت ملتی رہے گی، بے شک۔ وہاں سے محروم رہو۔ پھر وہاں پر ایک قانون یہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ، جیسے کوئی حدیث، ابھی میں تھوڑی سی گفتگو حدیث کے بارے میں عرض کروں گا چونکہ حدیث پیش کی ہے، اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ مثلا یہ حدیث امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں میں زیادہ صلوات بھی نہیں پڑھاؤں گا چونکہ میں نہ چیخوں گا، نہ تالی ماروں گا، نہ ٹھوکوں گا، نہ مجھے بیچ میں پانی پینے کی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی، خدا کرے نہ پڑھے۔ تو وہ صلوات ایک ہوتی ہے جو ذاکروں کو سانس لینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک صلوات وہ ہے جو ہماری زندگی، ہماری روح، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، تو وہ زیادہ پڑھتے رہیں۔ اگر ہم مجلس میں نہ بھی پڑھائیں تو بھی پڑھیں، مجلس نہ ہو تو بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ اپنے مومنین سے، خاص کر جوانوں سے تقاضا کرتے کہ اپنی زندگی میں صلوات سے گہرا رابطہ رکھیں۔ کوئی بھی نہ جانے، نہ ماں جانے، نہ باپ جانے، نہ دوست جانے، یوں ہی آپ چلتے چلتے جا رہے ہیں 10 صلواتیں پڑھ لیں، اور فرصت ہو 100 صلواتیں پڑھ لیں۔ اس کا انسان کی زندگی میں بہت نورانیت پیدا ہوتی ہے، بہت ہی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، خاص کر ہمارے جوانوں کے لیے۔ تو ایک صلوات وہ جو پڑھاتے ہیں بیچارے ذاکر کو تھوڑا سا سانس لے لے، تھوڑا پانی پی لے، تھوڑا ٹھہر جائے، تو وہ صلوات تو ذاکر کے لیے ہوتی ہے، لیکن صلوات جو اہل بیت کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے پڑھے جائے، وہ آپ زیادہ پڑھتے رہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ حدیث کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ نے بہت ساری حدیثیں امیر المومنین کے لیے بیان کی ہے، تو وہ حدیث جب بیان کی ہے تو وہ حدیث وہاں پہ ٹھہر نہیں جاتی، تو جانو آپ نے، حدیث وہاں پہ ٹھہرتی نہیں ہے، وہ حدیث آگے جاری رہتی ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ ایک حدیث ایسی جو سارے مسلمان، شیعہ سنی سب کے نزدیک بالکل معتبر ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دروازہ امام علیہ السلام کے بعد جا کر بند ہو جائے گا۔ رسول اللہ یہ حدیث میں یہ فرمایا میرے بعد میرا علم چاہیے ہے تو علی کے در پہ آؤ، لیکن علی بن ابی طالب کے بعد یہ رسول اللہ کے علم کا دروازہ بند نہیں ہوگا، یہی علم، یہی دروازہ امام حسن بن کے کھلا گا، یہی دروازہ امام حسین بن کے کھلے گا، یہی دروازہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی دروازہ آج جب غیبت کی حالت میں ہمارے سامنے واضح طور پر نہیں کھلا ہوا ہے، تو ہمارے پاس مراجع ہیں، ہمارے پاس رہبر ہے، وہ علم کا دروازہ، چونکہ ان کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بیان کرے۔ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ بیان کریں تو نہ رہبر رہ جائیں گے، نہ مرجع رہ جائے گا۔ وہ دروازہ ہے، وہ امیر المومنین دروازہ ہے اللہ، رسول اللہ کے علم کا، رسول اللہ دروازہ ہے اللہ کے علم کا۔ رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے فرمایا العلماء امناء الرسول، علماء رسولوں کے امین ہیں، تو وہ دروازہ ہے ائمہ کے علم کا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اگر ائمہ کے علم چاہیے ہے تو بھی دروازہ بند کر کے نہیں گئے، غیبت ضرور ہو گئی ہے لیکن امام زمان علم کا دروازہ بند کر کے نہیں گئے۔
عجل فرج، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہ بیچارے وہ لوگ کی جو علماء کے علم، اب جب علماء کہا جائے تو ہم جیسے طالب علموں کو آپ نہ دیکھیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ علماء یعنی واقعاً جو علماء ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ میرے امین ہیں۔ تو جب اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ یا تو رسول اللہ کے بعد غیبت کے زمانے میں ائمہ کے بعد جو علم کا دروازہ کھولا گیا اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، اگر اس سے جوڑ کے نہیں رکھے گا تو کسی نہ کسی دروازے سے جا کے جڑ جائے گا۔ ابھی ملنگیت کے نام پہ، نصیریت کے نام پہ، اور نہیں معلوم کس نام پہ نئے نئے دروازے کھلے ہیں۔ اگر علم کے دروازے سے خود کو جوڑ کے نہیں رکھیں گے تو کسی نہ کسی دروازے میں جانا پڑے گا، یہ نہیں کہ دروازہ نہیں، محروم نہیں ہو سکتا انسان، کوئی دروازہ کھلے گا۔ اگر اولیاء الہی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے تو اولیاء طاغوت ہیں، طاغوت بھی ولی ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی راہ پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ آسان طریقہ ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں۔ اہل بیت وسیلہ ہے کس کا؟ اہل بیت صرف ہماری دعاؤں کا وسیلہ نہیں ہے، اہل بیت صرف کچھ مانگنے کا وسیلہ نہیں، یہ تو قرآن نے کہا بھی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک جانے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اصل وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا۔ وسیلے کا کام ہی ہے کہ جیسے ہی وسیلے پہ آپ آئیں فوراً مقصد کی طرف پہنچا دیں، ورنہ وہ وسیلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس مائک سے آواز آگے تک نہ جائے تو کس بات کا وسیلہ ہے؟ اگر آپ سواری پہ بیٹھے وہیں سواری پہ بیٹھے رہیں کہ نہیں یہاں ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، یہ بہت اچھی، اسے چلنا نہیں چاہیے، یہیں ٹھہرائے رکھو، تو یہ تو وسیلہ نہیں ہوا۔ وسیلہ وہ ہے جو مقصد تک پہنچائے۔ رسول اللہ اور اہل بیت اور انبیاء کیا ہے؟ اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ۔ خوب انسانوں کی پہچان کیسے ہو؟ وہ سوچ، وہ فکر، وہ آئیڈیالوجی، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ سمجھے کہ اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ سے دور کر رہے ہیں تو اگر اہل بیت کا نام لے بھی رہے ہوں تو یہ اہل بیت کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے سامری نے جب اپنا بچڑا بنایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے خدا بنایا، کہا یہی موسیٰ کا خدا ہے، یہی ہارون کا خدا ہے، یہ مقدس ناموں کا سہارا لے رہا تھا۔ یہ سامری کا بچڑا، میں آج ہی کل میں کہیں بامبے میں کہیں عرض کر چکا تفصیل سے کہ قوم تو مٹی کا بچڑا چاہ رہی تھی، قوم کہہ رہی تھی مجھے مٹی کا خدا بنا کے دو، سامری نے سونے کا بچڑا بنا دیا۔ قوم جب وہاں سے دریائے نیل سے گزری اور دیکھا ایک قوم بت پرستی کر رہی ہے تو کہا اجعل، یہ قرآن کی آیت ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، مجھے ایسا ہی خدا بنا کے دو جیسے ان کا خدا۔ دیکھو یہ چوم رہے ہیں، یہ چاٹ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ہمارا خدا کیسا جو دکھتا ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا خدا بنا کے دیکھو، ان کا خدا پتھر کا، مٹی کا، کتنا اچھا خدا ہے، دکھ رہا ہے۔ یہ شوق ہمارے اندر بھی ہے تھوڑا تھوڑا، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ہمارے اندر بھی کبھی کبھی یہ شوق بنی اسرائیل والا پیدا ہو جاتا ہے، یہ دکھنے والی چیز چاہیے ہے، بغیر دکھے مزہ نہیں آتا۔ تو وہ تو مٹی کے خدا مانگ رہے تھے، سامری نے آ کے سونے کا خدا بنا کے دے دیا اور کہا یہی موسیٰ کا خدا ہے۔ یہ قرآن کی آیت یہ بھی ہے، یہ موسیٰ کا رب بھی ہے، یہی ہارون کا رب ہے۔ تو موسیٰ و ہارون کا رب کہنے پہ دھوکہ نہیں کھاؤ، یہ دیکھو کہ اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یا نہیں لے جا رہا، قانون یہ ہے۔ اسی طرح اہل بیت کا نام کوئی لے رہا ہو، امیر المومنین کا نام لے رہا ہو، امام زمان کا نام لے رہا ہو، عزاداری کا نام لے رہا ہو، اس مقدس ناموں پر دھوکہ نہیں کھاؤ، یہ دیکھو اس کے ذریعے سے کہاں لے جا رہا ہے۔ عزاداری کے ذریعے سے حسینیت کی راہ پر لے جا رہا ہے یا نہیں لے جا رہا ہے؟ امیر المومنین کے نام لے کر امیر المومنین کی راہ پر لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا ہے؟ یہ ایک معیار ہے، یہ بہترین معیار ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو عزیزو، اس قانون کے تحت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، معاف کیجئے میں بس سفر سے سیدھے چلا آ رہا ہوں اور لطف کیا، ایک چائے بھی پلا دی انہوں نے، جبکہ میں منع کر رہا تھا کہ مومنین بیٹھے ہوئے تو چائے نہیں پلائیں، مجلس ہو جائے گی کسی طرح سے۔ تو اس لیے اگر یہ تھوڑا سا کچھ رکاوٹ آئے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ایک صلوات اور پڑھ لی اسی بہانے سے۔ حدیث کا قانون یہ ہے، اس میں بہت توجہ کریے گا، حدیث کا قانون یہ ہے، روایت میں اگر کوئی انسان 40 حدیثیں یاد کر لے، اب 40 حدیثیں تو میں نہیں کہوں گا اپنے بچوں سے یاد کرنے کے لیے، جوانوں سے، لیکن اگر سال میں ایک حدیث بھی یاد کر لے
تو 40 سال میں 40 حدیثیں یاد ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، 40 حدیثیں یاد ہو جائے تو انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں انسان میں پیدا، روایتوں میں بیان کی بہت ساری فضیلتیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن حدیث کے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں حدیثیں یاد کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے، مولوی کا کام ہے. تو وہ کام جو مولوی کرتا ہے وہ ممبر پہ سنانے کے لیے وہ اتنا معتبر نہیں حدیث یاد کرنا. اصل حدیث کا یاد کرنا یعنی انسان حدیث کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، لفظ یاد ہو یا یاد نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کے حفظ کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. اس پہ آپ توجہ کریں، ہر چیز کے حفظ کرنے کا طریقہ الگ ہے. آپ کو شعر یاد کرنا ہے تو وہ آپ ذہن میں یاد کر لیں، لیکن حدیث تو شعر کے برابر نہیں ہے نا، حدیث تو شاعری نہیں ہے. نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. دیکھیں مثلا اگر آپ کو سونا حفظ کرنا ہے، حفظ یعنی محفوظ کرنا، جہاں پہ کوئی چیز محفوظ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محفظ، جہاں محفوظ کیا جائے. تو سونے کو حفظ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ لاکر میں جا کے اس کو ڈال کے، اچھے زیادہ سونا ہے زیادہ مضبوط لاکر. آپ کو اپنے گھر کے لاکر پہ بھروسہ نہیں ہوگا، بہت کئی کلو سونا رکھے ہوئے تو بینک کے جا کے لاکر لیں گے. چونکہ سونے کے حفظ کرنے کی جگہ سونے کا محفظ کیا ہے؟ لاکر ہے. لیکن اگر آپ کو گیہوں اور چاول حفظ کرنا ہو تو کہ جہاں پر میرا سال بھر چلے، اب شہر میں تو لوگ اتنا نہیں ہوتا، گاؤں میں ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں میں سال بھر کی پیداوار ہو جاتی ہے، سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، گیہوں خراب ہو جائے گا. اس کو بچانا ہے تو کیا کرے؟ اس کو انسان جا کے لاکر میں ڈالے گا. گیہوں حفاظت کرنے کے لیے اس کو انسان لاکر میں تو نہیں ڈالے گا نا، اس کو کوئی اچھی ٹنکی بنائے گا. بعض لوگ بھوسے میں ڈال دیتے ہیں، کسی اور طرح ڈال دیتے ہیں. تو گیہوں حفظ کرنے کی جگہ اور ہے، سونا حفظ کرنے کی جگہ اور. کیونکہ گیہوں اور سونا برابر نہیں ہے، چاول اور سونا برابر نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے اپنے امتحان کی چیزیں حفظ کر لیتے ہیں، بچے یاد کر لیتے ہیں جا کے امتحان دینے کے لیے، آپ شعر یاد کر لیتے ہیں، کچھ اور چیزیں یاد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ذہن میں یاد کر لیا. پوچھا بتاؤ، انہوں نے فٹافٹ سنا بھی دیا. پھر آپ سے کہ حدیث یاد کرو تو آپ نے حدیث بھی یاد کر کے سنا دی. تو کیا شعر و شاعری اور امتحان کی باتیں اور حدیث برابر ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ. اگر ہم نے صرف ذہن میں حدیث کو یاد کر لیا تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے سونے کو لاکر میں بند کیا، بھوسا بھی لے جا کے لاکر میں ڈال دیا. واہ 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 سبحان اللہ. بھوسے کو بھوسا سمجھ رہے ہیں نا؟ بھوسا اگر سڑنے سے بچانا ہے تو اس کو کہاں ڈالیں گے؟ ایک بڑا سا کمرہ ایسے گندا وندہ سے بنا کے ڈال دیں گے. اس کو لاکر میں تو لے جا کے نہیں ڈالیں گے. اس کو بھی سال بھر جانور کو کھلانا ہے تو اس کو بچنا چاہیے، تبھی تو کھلا پائیں گے. لیکن سونے کا محفظ الگ ہے، گیہوں چاول کا محفظ الگ ہے، بھوسے کا محفظ الگ ہے. اسی طرح ہماری بہت ساری چیزیں ہم یاد کرتے ہیں امتحان دینے کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، اس کا محفظ الگ ہے. شعر و شاعری کا محفظ الگ ہے، حدیث کا محفظ الگ ہے. حدیث کے یاد کرنے کی جگہ ذہن نہیں ہے فقط کہ ذہن میں یاد کر لیا کافی ہے. حدیث کے یاد کرنے کی جگہ انسان کی روح ہے، اور جو چیز انسان کی روح میں آ جاتی ہے وہ انسان کے عمل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو یہ اہم مسئلہ ہے، یہ خطابت کی بات نہیں ہے لیکن زندگی کا اہم مسئلہ ہے. اگر سال میں ہم نے ایک حدیث کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، سال بھر میں صرف ایک حدیث مثلا امیر المومنین اسلام کے کئی ہزار حکمت کی صرف باتیں ہیں. نہج البلاغہ میں تو 500 ہیں، تقریباً 480-85. غرر الحکم میں کئی ہزار ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں اور کئی ہزار ہیں. نہج البلاغہ میں اور خطبات وغیرہ کئی ہزار ہیں. ائمہ کے کئی ہزار ہیں. امیر رسول اللہ کے ہزاروں ہیں، کئی ہزار ہیں. ان ہزاروں میں سے اگر ایک ایک حدیث کو اپنے وجود میں لاتے رہے اور اپنے روح میں لاتے رہے اور اپنے روح میں لا کر اپنی زندگی میں لاتے رہے تو یہ حدیث حفظ ہوتی گئی. چاہے اس کے لفظ یاد ہو یا نہ ہو، عربی یاد ہو یا نہ ہو، اردو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری زندگی میں آ گئی. تو یہ بھوسے کی طرح سے نہیں ہے، یہ سونے کی طرح سے نہیں ہے، یہ اس کی طرح سے ہے کہ جو انسان کی روح کا حصہ بن جائے. تو جو ہے آپ نے، اب میں آپ کے سامنے یہاں پر حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث جو ہے کیا ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث ہے. غور کریں، مجھے زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے، یوں بھی آپ کو تھوڑا شعر و شاعری سن رہے تھے دیر سے. امام فرماتے ہیں کہ لو
سکت الجاہل لما اختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک رنج اٹھا رہا ہے، آج ہر ایک درد میں مبتلا ہے، خاص کر پوری امت مسلمہ، خاص کر مسلمان قوم، چھوٹے یونٹ سے لے کر کے بڑے پیمانے تک، ایک گھر کے ماحول سے لے کر کے پورے ملکوں کے ماحول تک کیا اختلاف، لڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، لڑتے لڑتے، زبان سے لڑتے لڑتے، اپنے ظاہری انداز سے لڑتے لڑتے، اب چاقو بھی اٹھا لیا ہے، اسلحے بھی اٹھا لیے ہیں، ملک لڑ رہے ہیں، نئے نئے گروہ بن رہے ہیں، نئے نئے فرقے بن رہے ہیں، مومنین کو آ کر سوشل میڈیا پر بدترین لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ اب شاید ہمارے بعض بزرگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کیونکہ ان کا اس سے رابطہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے جوان سب سمجھ رہے ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے درمیان میں آ کر اختلاف پیدا کر کے یہ فلاں گروہ کا ہے، وہ فلاں گروہ کا ہے، یہ اس سے ہے، یہ اس سے ہے، وہ جو سب کے سب رسول اللہ کو چاہنے والے ہیں، وہ جو سب کے سب قرآن کے امت ہیں، وہ جو سب کے سب اہل بیت کے عاشق ہیں، وہ جو سب کے سب امیر المومنین کو اپنی جان دے رہے ہیں، وہ مومنین آپس میں آگے لڑ رہے، صرف لڑ نہیں رہے، ایک دوسرے کے خلاف شدید بدترین کلمات استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے، گھر سے لے کر کے بڑے پیمانے تک کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ نام تو ایسے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ ائمہ کے نام تو ایسے ہیں جو اتنے مظلوم ہیں کہ بہت مشکل سے کبھی ولادت شہادت پہ، وہ بھی ولادت شہادت ہر جگہ نہیں، کچھ لوگ کبھی کوئی نظر کر لیتے ہیں، کوئی محفل کر لیتے ہیں، نام ہی نہیں آتا، اللہ اکبر، نام ہی نہیں آتا ہماری زندگی میں۔ عراق کے لوگ بڑے جذباتی ہیں، ہم ہی لوگوں کی طرح سے، سمجھ رہے ہیں، بہت جذباتی لوگ ہیں۔ ان سے کہا کہ امام کتنے ہیں؟ کہا کہ امام 12 ہیں۔ معصوم کتنے ہیں؟ کہا معصوم 14 ہیں۔ کہا نام گناؤ؟ کہا پہلے رسول اللہ، دوسرے امام علی، تیسرے معصوم جناب زہرا سلام اللہ، چوتھے امام حسن، پانچویں امام حسین، چھٹے حضرت عباس، ساتویں جناب زینب، آٹھویں امام زین العابدین۔ گناتے گناتے پھر کتنا ہو گیا؟ 14 سے آگے بڑھ جائے گا نا، 16 ہو جائے گا۔ کہ تم نے تو 14 کہا تھا، یہ 16 ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہ وہ تقی نقی میں سے 2 کم کر لو، کہ ادھر سے کم کر لو۔ یعنی حالت ہماری یہ واقعاً یہ تھوڑا ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا وہ لگے، لیکن یہ تھوڑا دردناک مسئلہ ہے کہ یہ بعض ائمہ کا تو ذکر ہی نہیں ہو پاتا۔ کبھی اگر ہوا تو 2-3 واقعہ سنا دیا جاتا ہے، ہمارے ذاکرین اس کو ذہن میں رکھے ہوئے 2-3 واقعہ، امام تقی علیہ السلام کا 2-3 واقعہ فلاں، امام نقی علیہ السلام کا 2-3 واقعہ فلاں، امام حسن فلاں فلاں 2-3 واقعہ، وہی کبھی محفل میں ادھر ادھر پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اور جو شعر و شاعری کبھی کی جاتی ہے وہ تو شاعر اپنے ذہن سب کہہ رہا ہوتا ہے، وہ نہ کبھی امام کی حدیث دیکھتا ہے کہ شاعری کرنے سے پہلے جا کر ایک حدیث پڑھ لے، 2-4 حدیثیں پڑھ لے، شاید کوئی اچھا نقطہ ذہن میں آ جائے، حدیث کی بنیاد پر شاعری کرے۔ یہ تو نہیں سوچتا، وہ تو کہ ہمارے ذہن میں جو آئے گا، تخیل ہے، امیجنیشن ہے، جو بھی سوچ لیں گے کہہ دیں گے۔ پھر شاعر شاعری کرتے کرتے ذاکرین نے کہا کہ بھئی یہ بغیر محنت کے اتنی واہ واہ لے لیتے تو ہم کیوں محنت کریں؟ یہ بیچارے یوں ہی سوچ کے شعر کہہ دیتے، اتنی واہ واہ مل جاتی ہے تو ہم اتنا محنت کیوں کریں؟ کیوں جا کے ائمہ کی حدیثیں پڑھیں؟ کیوں جا کے نہج البلاغہ پڑھیں؟ کیوں جا کے سوچیں؟ کیوں جا کے اتنی باتیں سوچیں؟ ہم بھی شاعری کرتے ہیں لیکن تھوڑا ردیف و قافیہ میں نہیں کرتے ہیں، یوں ہی اپنے خیال کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ واللہ آپ کے سامنے ابھی دین کے نام پہ خیالات زیادہ پیش کیے جاتے ہیں، دین کی بنیادیں نہیں پیش کی جاتی۔ حالت یہ ہے واقعاً۔ ایک بزرگان نے بہت پہلے، کچھ 20 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا کہ ہندوستان پاکستان میں اہل بیت کا دین خطرے میں، نام اہل بیت کا ہے الحمدللہ، یہ لطف کی بات، لیکن اہل بیت کا جو اصل دین ہے، جس کے لیے 250 سال تک ائمہ نے قربانی دے کر حدیثیں بیان کر کر کے دین ہمیں دیا ہے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اہل بیت کا بتایا ہوا دین نہیں ہے، نہ اہل بیت کی سیرت والا دین ہے، نہ وہ شجاعت ہے، نہ وہ جرات ہے، نہ وہ ہمت ہے، نہ وہ علم ہے، نہ وہ تقوی ہے، نہ وہ سیرت ہے، نہ حدیثیں ہیں، نام ہے۔ نام سے تو اہل بیت کا دین نہیں مل جائے گا،
تو ساوری بھی کہہ رہا تھا یہ موسیٰ کا خدا ہے، موسیٰ کا نام لے رہا تھا۔ ابن زیاد بھی اپنے دربار میں بیٹھ کے جناب زینب کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہے 3 بار اللہ کا نام لے رہا ہے۔ نام لینے سے تو اللہ نہیں ملنے والا ہے، یہ نام تو دھوکہ دینے کے لیے لے رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے، پورے درباریوں کو دھوکہ دینے اللہ کا نام بار بار لے رہا ہے۔ تو نہ نام سے اللہ ملتا ہے، نہ نام سے اہل بیت ملتے ہیں، راہ سے اہل بیت ملتے ہیں، اصولوں سے اللہ ملتا ہے، قانون بتایا ہوا ہے، طریقہ بتایا ہوا ہے۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں اگر ایک نقطہ، چونکہ ہم نے اس مسئلے کو یہاں پر ایک حدیث کوشش کریں کہ یہ حدیث شاید 1 سال کے لیے بن جائے، اور یہ 1 سال کے لیے اگر چند لوگوں کے لیے بھی حدیث انسان کی زندگی میں آ جائے تو جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے انشاءاللہ اس کی زندگی میں سال بھر اس کو جزا ملتی رہے اور اس کے بعد بھی ملتی رہے، اگر اس کی پریکٹس کر لیں۔ پریکٹس کیا کرنا ہے؟ جہاں پر ہمیں نہیں معلوم ہے وہاں پر خاموش رہیں، ٹھیک؟ آپ کہیے تو بہت سادہ سا مسئلہ مولانا بیان کریں، یہی بیان کرنے کے لیے آئے تھے وہاں سے؟ نہیں، یہ سادہ مسئلہ نہیں عزیزو۔ قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن سنیں، قرآن کہتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے وہاں پر تو نہیں بول، وہاں پر کچھ سٹینڈ نہیں پنا ظاہر، وہاں ٹھہر جا۔ وہاں پر نہیں بولو جہاں علم نہیں۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ نہ جاننے والے زیادہ بولنے لگے، علم والے خاموش کر دیے گئے ہیں، مجبور کر دیا گیا ہے۔ علم والوں کو بالکل اسی طرح سے خاموش کر دیا گیا ہے جس طرح سے رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کو خاموش کر دیا گیا تھا کہ نہیں آپ نہیں بولیں، آپ کو کوئی سننے والا نہیں، آپ کو کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں۔ ایک تو واہ واہ کے ماحول نے ایسا بنا دیا ہے، واہ واہ کا ماحول جب واہ ہوگا تو وہاں علمی باتیں نہیں ہو سکتی۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں، تھوڑا سا سخت بات ہے لیکن سخت بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ شاید آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہماری مجلس سننے کے بعد آپ اس کو اچھا ہے 0 نمبر دے دیں، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اتنا واہ واہ نہیں ہوا، نہ چیخ ہوئی، نہ چلانا ہوا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام زمان کا ظہور تو ہوگا، کسی مومن کو اس میں شک نہیں ہے، کسی مسلمان کو بھی شک نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی مسلمان شک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ یقینی میں سے ہر، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، مسلمانوں کو کوئی بھی فرقہ ہو، اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ محمد ابن سلمان جیسا احمق بھی مانتا ہے کہ امام زمان تو آئیں گے۔ اس نے 3 سال پہلے چینل پہ سامنے، شاید الجزیرہ چینل تک اس کے سامنے، کیمرے کے سامنے کہا کہ دیکھو ایران میں امام زمان کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ اب وہ چونکہ فرعونوں سے تعلق رکھتا ہے، طاغوتوں سے، لہذا امام کے مقابلے میں دوسرا وہ لشکر بنانے جا رہا تھا، لیکن اس کو بھی یقین ہے کہ امام زمان کا لشکر وہاں تیار ہو رہا ہے۔ البتہ محمد ابن سلمان کو اس بات کا یقین آ گیا، ابھی ہمارے بعض مومنوں کو نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، قاسم سلیمانی کس لیے شہید ہو رہے ہیں، شہید حججی کس لیے شہید ہو رہے ہیں، کس لشکر کی تیاری ہے، کس امام کی نصرت کی تیاری ہے، یہ بھی ہمارے بعض مومنین کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دعا کریں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دھوکے میں ہے بیچارے، ہمارے بعض جوان کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے آئیں گی یہی کہہ کر، زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ اظہار محبت کرتے ہوئے، زیادہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، جو ہم مطلب عرض کر رہے تھے وہ یہ مطلب تھا کہ امام زمان تو آئیں گے، ظہور بھی کریں گے، سب کے لیے یقینی ہے، آئیں گے تو حکومت کریں گے، حکومت کریں گے تو خطبہ دیں گے، خطبہ دیں گے تو خطبہ دیں گے نا، خطبہ یعنی خطبہ کون دیتا ہے؟ خطبہ خطیب دیتا ہے، خطبے ہی سے خطیب کا لفظ ہے، خطبہ کون دیتا ہے؟ خطیب۔ آپ خطبہ کا لفظ آتا ہے آپ کا ذہن فوراً چلا جاتا ہے امام جمعہ کا خطبہ، وہ نہیں ہے، خطبہ خطیب دیتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ پورا کیا ہے؟ من خطبۃ لہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کے خطبوں کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اگر امام علیہ السلام کے جتنے خطبے ابھی موجود ہیں کتابوں میں، اگر سب جمع ہو بھی چکے ہیں تو تقریباً 10 نہج البلاغہ بنتی ہے، ابھی چھپ بھی چکے ایران میں۔ وہ ایک نہج البلاغہ جو 1000 سال پرانی ہے، وہ بہت خاص خطبوں میں سے، وہ بھی خطبوں میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا، پورا خطبہ نہیں لیا ہے، اور بہت سارے خطبے تو امام علیہ السلام کے لوگوں نے یاد نہیں کیے۔
اگر آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تو کوئی بھی خطبہ نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں چلو مجلس مولانا پڑھ کے گئے ہیں، وہ خطیب اگلے سال پھر آگے ہی پڑھیں گے، لہٰذا یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی چیزیں دہراتے ہیں، وہی چند نقطے یاد کر کے تو ان کو یاد کرنے. لیکن اس زمانے کے لوگ امام علیہ السلام کے خطبے کو کلمہ کلمہ یاد کرتے تھے، اسی لیے محفوظ ہے. تو جتنا لوگوں نے یاد کر لیا وہ ہے، اور وہ کتنا 63 سال کی زندگی کے خطبے نہیں ہیں، وہ صرف 4 سال 9 مہینے کے خطبے ہیں. یعنی جب حکومت کا دور آیا، جب امیر المومنین بولے آ کر، جب حکومت ہوئی تو آ کر بولے، کبھی مسجد کوفہ میں، کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی صفین میں، کبھی جمل میں، کبھی نہروان میں، کبھی راستے میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں. وہ 4 سال 9 مہینے میں ایک انسان بولتا ہے تو 10 نہج البلاغہ بنتی ہے. اگر وہ 25 سال خلافت کے دور میں اور بولتا تو کیا بنتا؟ یہ ایک الگ موضوع جو بہت دردناک ہے. 25 سال. ہم اس کے پہلے کے لیے کہتے ہیں ہاں جب تک رسول اللہ موجود ہے تب تک امیر المومنین نہیں بولیں گے. یہ اہل بیت کے گھر کا ادب تھا کہ جب کوئی بزرگ موجود ہو تو چھوٹے لوگ نہیں بولتے. یہ تمام اہل. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جناب ام کلثوم کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا. یہ ادب ہے اہل بیت کا کہ جناب زینب موجود ہے تو ام کلثوم نہیں بولیں گی، مگر یہ کہ جہاں اشارہ ہو، جہاں کہا جائے، اس لیے چند جملے ہیں. تو یہ ادب تھا. تو یہ آپ بتائیں کہ امام زمان جب آئیں گے، حکومت کریں گے، پوری دنیا کی حکومت ہوگی، خطبہ تو دیں گے. امام زمان اس وقت کیا ہوں گے؟ خطیب ہوں گے. اب جو خطابت کے معیار لکھنؤ میں ہے، اس خطابت کے معیار پر میں سخت بات کہنے جا رہا ہوں، معاف کیجیے گا، اس خطابت کے معیار پہ آپ امام زمان کو کس لسٹ میں دیکھیں گے؟ میں اور سخت بات کہوں، اگر آپ کو نمبر دینا ہوا، جیسے آپ خطیبوں کو نمبر دیتے فلاں خطیب 100% زبردست خطیب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، آپ اس لکھنؤ کی خطابت کے معیار پہ امام زمان کو کیا نمبر دیں گے؟ معاف کیجیے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا انسان چوکے. چونکہ امام زمان کی خطابت کیا ہوگی؟ خدا کی قسم امام زمان کی خطابت لکھنؤ کی خطابت تو نہیں ہوگی. بے شک بے شک. یہ تو نہیں ہوگی. پھر ہوگی کیا؟ امام زمان چاہے مجلس پڑھیں، چاہے تقریر کریں، چاہے مصائب پڑھیں، چاہے فضائل پڑھیں، انداز وہی ہوگا جو امام صادق علیہ السلام کا انداز تھا. ان کا انداز نہیں بدلا. امام صادق علیہ السلام کے بارے میں زیادہ میں اندازہ نہیں ہے تو آپ نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھ لیں. امام زمان کی خطابت کا انداز پوری کائنات میں جب خطیب کے نام پر کسی کو جانا جاتا ہے تو یہ سب طے کرتے ہیں کہ امیر المومنین جیسا خطیب تاریخ میں نہیں ملتا. تو امام زمان کی بھی خطابت کا انداز وہی ہوگا جو امیر المومنین کی خطابت کا انداز تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم ایسی خطابت کی عادت کر لیں کہ امام زمان کی خطابت سننے کے لائق ہی نہ رہ جائیں. یہ بات اور مرحلہ تھا. جو بھی بہت ساری مجلسیں ہمارے جوان نہیں سن پاتے، نہیں یہاں پہ نہیں، یہاں تو توحید کی بات ہے. امیر المومنین سب سے زیادہ توحید کی باتیں کرتے تھے. پورے نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے وہ توحید. اب ہمارے خطیبوں کو دیکھیں کتنا توحید پہ گفتگو کرتے ہیں. پورے نہج البلاغہ میں دوسرا موضوع جس پہ سب سے زیادہ گفتگو ہوئی وہ تقویٰ. ہمارے خطیبوں کو آپ دیکھیں کتنا تقویٰ پہ گفتگو کرتے ہیں. پورے نہج البلاغہ میں جو اور بھی اہم موضوع جس سے بہت زیادہ گفتگو ہوئی وہ علم ہے، حکمت ہے. ہمارے یہاں کتنی وزڈم کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، کتنا علم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ معیار، اگر ہم نے یہ 30-35 سالوں میں جو ماحول بنایا ہے جس کے نتیجے میں قوم بلند ہونے کے بجائے پستی کی طرف جاتی رہی، جبکہ ممبر کی ذمہ داری تھی قوم کو بلند کرتا. ممبر کا معنی ہی ہے قوم کے بلند کرنے کا وسیلہ. نبرا یمبرو سے بنا ہوا ممبر. ممبر کے معنی، یہ میں بات کہیں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، ممبر کے اصل معنی ہی، میننگ ہی یہ بنتے ہیں، عربی لفظ ہے ممبر یعنی بلند کرنے کا وسیلہ. اب لوگ آ کر خطیب کو بلند کر دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں تو بلند ہو گیا بس کافی ہے، سب کو نیچے رہنے دے تاکہ میں اپنے آپ کو بلند رکھوں. نہیں، تجھے اس لیے بلند کیا گیا ہے تاکہ تو قوم کو بلند کرے. اگر قوم کو بلند نہیں کر پاتا، اگر علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، گھر کے مسائل کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے اگر قوم بلند نہیں ہو رہی ہے، اگر اتنے سالوں سے قوم بلند نہیں ہو رہی، پستی کی طرف جا رہی ہے،
تو ہمارا یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر نہیں رہ گیا. جب تک قوم بلند نہ ہو. ہمارے ایک بزرگ ہیں ابھی اس دنیا میں نہیں رہے, انتقال کر گئے, اسی لکھنؤ کے ہیں, خدا رحمت فرمائے. وہ کہتے تھے ہماری قوم اسی ممبر سے پستیوں کی طرف گئی ہے لیکن اسی ممبر سے بلند بھی ہوگی. مایوس نہیں ہو, لیکن بلند ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کریں. اگر اپنے آپ کے اپنے سماعت کے انداز کو آپ نے تبدیل نہیں کیا, اگر آپ مصائب کے دنوں میں, مصیبتوں میں, عزا کے دنوں میں بھی آپ کو تفریح کی ضرورت محسوس ہوتی رہی, تو اس وقت تک قوم کے بلند ہونے کا کوئی سامان فراہم نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں. ہم 9 محرم کو بھی تفریح کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کرتے. عزا, اس سے بڑھ کے عزا 8 محرم 9 محرم, اہل بیت بھوکے پیاسے ہیں, ذاکر اور لوگ مل کے تفریح میں لگے ہوتے ہیں. ایک عجیب ماحول ہوتا ہے, ہم کو عجیب بھی نہیں لگتا چونکہ ہماری 30-35 سالوں میں عادت ہو چکی ہے. آج کے زمانے میں بہت ہی آسان ہو گیا عزیزو. آپ جائیں سوشل میڈیا پہ, آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں اٹھا کر تقریر ڈھونڈ ڈالیں, سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن مجمع تو آپ سمجھیں گے نا. آپ عربی ڈھونڈ ڈالیں, فارسی ڈھونڈ ڈالیں, انگلش ڈھونڈ ڈالیں, جو ہم نے خود سنی ہوئی ہے. بعض جگہوں پہ فرینچ زبان میں بھی تقریر سننی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آئی لیکن یہ تو دیکھ رہے ہیں لوگ سن کیسے رہے. اور بھی کچھ زبانوں میں تقریر سننے کا موقع ملا ہے, سواحلی زبان ہے, افریقہ کی زبان ہے. آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں جا کر مجلس سن ڈالیں, دنیا کی کسی بھی مجلس میں مجمع واہ نہیں کر رہا ہوتا ہے, کسی بھی زبان. شاید آپ کے لیے تھوڑا عجیب ہو, کسی بھی زبان میں اگر بہت اچھی بھی کوئی بات لگی چپکے سے اندر ہی کہہ لیتا سبحان, اس کے لیے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. تاکہ خطابت کا معیار امیر المومنین کے معیار سے کے قریب ہوتا چلا جائے. ابھی دنیا اس طرح چاہ رہی ہے, امیر المومنین سے خطابت کا طریقہ سیکھ رہی ہے. ابھی آپ دوسری قوموں کو خطہ اٹھا کے دیکھیں, لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے, ہمارے یہاں معیار ہی یہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ جان لیں کہ جب تک اس معیار پہ ہم خطابت کرتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے, تب تک یہ قوم بلند ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. پستیاں اور بڑھتی جائیں گی. آپ کی اگلی نسل اور آپ کے اگلے بچے اور مشکل میں پڑنے والے ہیں, ان کا دین اور مشکل میں پڑنے والا ہے. ان کو اہل بیت کے نام پر اخباریت دی جائے گی, اہل بیت کے نام پہ ملنگیت دی جائے گی. آپ کہتے ہیں اخبار, ایک لفظ بتاؤں آپ کے سامنے, اخبار یعنی کیا کہتے ہیں؟ خبر. خبر کے معنی خبر سے کی جمع اخبار. اخبار سے مراد نیوز نہیں ہے, یہاں پر نیوز پیپر نہیں ہے, خبر کہتے ہیں حدیث کو. پھر یہ لوگ آ کر ہمارے جوانوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس جب حدیثیں ہیں تو ہمیں علماء کی کیا ضرورت, اور وہ ان لوگوں سے جا کے حدیث پوچھے تو ایک حدیث بھی سنا نہیں پائیں گے, ہے نا. کہتے ہیں ہم ائمہ کی حدیث ہمارے پاس ہے تو ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے. معاف کیے, یہ جملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کے بعد کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس قرآن ہے تو اہل بیت کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک آ گیا تھا نا. اسی کا درد آج تک ہم جھیل رہے ہیں, اسی ایک جملے کا نتیجہ آج تک پوری امت مسلمہ جھیل رہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت. کسی اور یعنی اہل بیت. بالکل یہی جملہ کہا جا رہا ہے ہمارے پاس جب حدیثیں ہیں اہل بیت کی تو علماء کی کیا ضرورت ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نام تو اخباری کے لے رہے ہیں لیکن اہل بیت کے حدیثوں سے محروم ہیں, واللہ محروم ہیں. تو اگر ہم اپنے معیاروں کو تھوڑا تبدیل کریں, ہمارے ایک بزرگ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان کے اور پاکستان کے ذاکرین کی ایک اچھی صفت ہے, اچھی ہے بری ہے, میرے خیال سے تو بری ہے, انہوں نے شاید طنز میں کہا اچھی ہے. کیا وہ یہ ہے کہ وہ وہی باتیں پڑھتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں. تو اچھا, یہ اب پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مجلس لوگوں کی چاہت کے مطابق ہونا چاہیے یا لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے؟ ظاہر ضرورت کی بات کی جائے کہ تھوڑا سا آپ کو سننا پڑے گا, جھیلنا پڑے گا. چاہت میں مزے آ رہے ہوں گے, جہاں چاہت پیش کی جائے گی وہاں مزہ آ رہا ہوگا. سامری نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ سامری نے دیکھا یہ لوگ بت چاہ رہے ہیں, کہا میں تمہیں سونے کا بنا کے دیتا ہوں. اگر چاہت کی چیزیں پیش کی جائیں گی تو کبھی ضرورت نہیں پیش کی جائے گی, اور جب ضرورت پیش کی جائے گی تو ماحول پھر سنجیدہ ہو, پھر قوم بلند ہونا شروع ہو جائے گی.
اس قوم کو واقعاً بلند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک حدیث میں اس کا صرف ترجمہ کر کے ایک مطلب بیان کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ امام کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ نہ کہہ دیے کہ آپ بھی ہم بھی عراقی جیسے لوگ جذباتی ہیں، نہیں، چلو وہ تقی نقی میں سے معاذ اللہ اللہ اکبر۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں لو سکتن جاہلو، صلوات پڑھیں گے؟ لو سکت الجاہلو، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو مختلف الناس، کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ مثلا ایک گھر میں ہوتے ہیں، نظریات الگ الگ ہوتے ہیں، نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، لیکن نظریات کب اختلاف میں بدل جاتے ہیں، کب لڑائی جھگڑے میں بدلتے ہیں، جب جاہل بولنا شروع کرتا ہے۔ چونکہ ہر گھر میں کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول بنا رہے، لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اگر ان کو بولنے دیا جائے تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن وہیں پہ کوئی جاہل بولنا شروع کر دے، چاہے کسی بہانے سے، بہانہ کوئی بھی کہ میری عمر زیادہ ہے لیکن قوم کا درد نہیں ہے، گھر کا درد نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اگر سمجھ کم ہے تو خاموش رہو۔ اگر مسائل کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، اگر ایک گھر کا مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جس کے پاس صلاحیت اسے بولنے دیں، خاموش رہے۔ تو گھر میں اختلاف ہوگا؟ کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا، یوں نہیں لڑیں گی۔ ایک خون کے رشتے، قریبی رشتے، لڑ کے اختلاف، ٹکراؤ، ٹھیک ہے۔ اگر محرم نامحرم کی بات ہے تو لوگ الگ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑ کے الگ نہیں ہو۔ دو بھائی الگ گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اچھا ہے الگ گھر میں رہتا کہ نامحرم محرم ہو، یہ مسئلہ پیش نہ آئے۔ محنت کرے، زیادہ پیسہ کمائے، عزت کا گھر بنائے، اپنے لیے بنائے، بھائی کے پاس کمی اس کو بھی دے، اچھی چیز ہے۔ یہ لازم نہیں کہ ایک ہی گھر میں 25 لوگ بھرے رہے، نہ محرم کا خیال ہے نہ محرم کا خیال ہے، یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن لڑ کے پھر الگ نہیں ہو، محبت سے الگ ہو، ملتے رہے، جلتے رہے، قریب میں بیٹھتے رہے، چھٹیوں کے دن میں آپس میں آگے بیٹھے، ماں باپ کے ساتھ سب آگے بیٹھے، تاکہ ایک محبت کا ماحول باقی رہے۔ لیکن اگر اس ماحول میں کوئی جاہل بولنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ جاہل مرد بھی ہو سکتا ہے، جاہل عورت بھی ہو سکتی ہے، جاہل بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، جاہل جوان بھی ہو سکتا ہے۔ معیار یہ ہے کہ جس انسان کا علم زیادہ ہے، جس انسان کے پاس عقل زیادہ ہے، جس انسان کے پاس لاجک زیادہ ہے، جس انسان کے پاس شعور زیادہ ہے، اسے بولنے دیں، گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہی مسئلہ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ قوم میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ جب وہاں پر جہاں عالم کو اگر بولنا چاہیے تو وہاں جاہل بولنے لگے۔ آپ لوگ بڑے خوش ہوئے، یہ تو بیچارہ کچھ پڑھا لکھا نہیں لیکن پھر بھی مجلس پڑھ لیتا ہے، تعریف کرنا شروع کر دی، بولنا آ گیا اس کو، یہ تو کچھ پڑھا لکھا نہیں پھر مجلس پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن نہیں، اس کی تعریف نہیں کریں، اس سے کہو بیٹا اگر تم کو پڑھنا ہی ہے تو جا کے پہلے پڑھو لکھو، اگر مجلس پڑھنا ہے تو علم حاصل کرو، مجلس پڑھنا ہے تو گہرائی سے علم حاصل کرو۔ اتفاق سے آج ہی ایک حدیث اور بھی پڑھی، آج ہی یہ بھی حدیث پڑھی صبح میں، بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 2 حدیثیں ایک ساتھ یاد کر لیں، ایک ہی یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، لیکن اس کو تھوڑا سا سن لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر مجھ سے کہے شیعہ جوانوں میں سے ایک جوان ہے تو اور وہ دین کو گہرائی سے نہیں سمجھتا تو میں اس کی تنبیہ کروں گا۔ تنبیہ یعنی میں اسے ڈانٹوں گا کہ تم شیعہ جوان ہوتے ہو تم دین کو گہرائی سے کیوں نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ صرف اوپر کی چیزیں، چند نعرے سیکھ لے اور چند اور اوپر کی چیزیں سیکھ لے کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ فلاں ہے، اور بس دین کو گہرائی سے نہیں سمجھے۔ تفقہ کا مطلب دین کو گہرائی سے سمجھنا۔ خود دین کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ انسان یا تو خود دین کا گہرائی سے مطالعہ کرے یا منبر پر دین کی گہرائی کی باتیں ہونے لگیں۔ تو گہرائی کی بات ہوگی تو انسان سوچنے پہ پڑ جائے گا، پھر واہ واہ تو نہیں کرے گا، کرے گا۔ خوب لہذا وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ لوگ وہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہی پڑھتے ہیں، ذاکرین ہمارے جو لوگ چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے کہ منبر سے اچھا پڑھا جانے لگے تو آپ اپنی چاہتیں بدل لیں تھوڑا۔ اگر آپ اپنی چاہت بدل لیں گے
تو یہ تو آنے والے بدلنے والے نہیں ہیں، ان کو مزہ مل گیا ہے تعریف کا، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تو تمہاری تعریف کر اس کے منہ پہ خاک ڈال دو، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ ہمیں تعریف کا اتنا شوق، اگر تعریف نہیں کرتے ہیں تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ممبر ہی سے کہ قبرستان میں بیٹھے ہو، نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہو، کیا۔ پھر ابھی پہلے یہ پنجاب میں تھا، پاکستان میں، ابھی یہاں لکھنؤ میں بھی ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ اپنے ساتھ تعریف کرنے والے لے کے آتے ہیں، الگ الگ کونے میں بیٹھا دیتے، تم واہ واہ کر لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ واہ واہ، اس سے قوم بلند نہیں ہوگی عزیزو، ابھی اور پستیاں مقدر بنتی چلے۔ ابھی افسوس ہوتا ہے دیکھتے ایک جوان، شیعہ جوان جا کے یہ ٹھنڈک میں رکشہ چلا رہا ہے، کما کے لاتا ہے، گھر میں فقیر ہیں، بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، تعلیم نہیں دے پا رہا ہے۔ جس کو سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے تھا وہ اس کو اس منزل پہ لا کے دیکھا گیا ہے، اس منزل پہ لایا گیا ہے، تو کیسے بلند ہوگا؟ آپ تھوڑا سا اپنے انداز کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ سخت ہے، مجھے معلوم ہے یہ کام سخت ہے، مزے مزے کرنے کے بعد آدمی آگے گہرائی کی بات سننے لگے تو سخت ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ سامری کے خدا کو دیکھنے کے بعد پھر موسیٰ آ جائے، موسیٰ اپنی بات کرنے لگے، موسیٰ کی بات سننا سخت ہے، ہارون کی بات سننے کو تیاری نہیں ہے، موسیٰ کی بات سننا سخت ہے۔ لیکن عزیزو، سامری کا بچھڑا اگر مقدس بن جائے گا تو اس کے خلاف کوئی بولے گا بھی تو لوگ اس کے قتل کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ابھی یہ حالت ہے، اور یہی حال رسول اللہ کے بعد بھی ہوا کہ رسول اللہ کے بعد بھی ایک ایسا بچھڑا بنایا گیا۔ کس کا بچھڑا؟ خلافت کا بچھڑا۔ رسول اللہ نے ولایت دی تھی، رسول اللہ نے امامت دی تھی۔ اللہ کے نظام میں ولایت اور امامت ہے، ولایت امامت دو چیزیں نہیں، یہ ایک چیز ہے۔ ولایت یعنی حکومت، امامت یعنی لیڈرشپ۔ جو حاکم ہوگا وہی لیڈر ہوگا۔ یہ الگ کر کے رسول اللہ یہ دے کے گئے تھے، رسول اللہ اپنے زمانے کے موسیٰ، رسول اللہ کہے کہ بھی گئے تھے امیر المومنین سے، اے علی تم کو وہی میری منزلت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم کو مجھ سے وہی منزل حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ تو اگر موسیٰ ہے، اگر ہارون محمد علی ہے تو کوئی سامری بھی تو ہوگا۔ یہ آپ اس پہ خوش نہیں ہو، یہ سامری ہوگی، افسوس کی بات ہے۔ اگر یہ نقطے کے طور پر بیان کرتے ابھی ہیں تو آپ واہ واہ کرتے۔ سامری ہونا کسی قوم میں یہ افسوسناک ہے، اور سامری ہوگا تو بچھڑا بھی ہوگا۔ اب اس زمانے کا بچھڑا کیا بنا؟ خلافت کا بچھڑا، اور خلافت کا بچھڑا اتنا مقدس ہو گیا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر اسرائیل میں ٹرینڈ بغدادی بھی آ کر خلافت کا دعویٰ کرتا ہے، سب اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہماری بھی ہے کہ اگر اللہ کی باتیں چھوڑ کر کہیں اور ہم کو لے جایا جائے، کسی اور بچھڑے کے پیچھے لگایا جائے، تو وہاں پر سب پیچھے بھاگنا شروع ہوتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جہالت کی باتیں کم ہونا شروع ہو جائیں، علم کی بات سننے کی عادت کریں، علم کی بات گہرائی سے سننے کی عادت کریں، جہالت کا شوق کم کریں، کیونکہ جہالت ہوگی تو اختلاف ہوگا۔ ابھی اتنے سارے اختلاف کے، دوسروں سے اختلاف کرتے کرتے آپس ہی میں اختلاف ہے۔ یہ سارے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امام پہلے ہی فرمایا اگر جاہل انسان کو خاموش رہنے دیا جاتا تو اختلاف ہی نہ پیدا ہوتا، اختلاف نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے ختم کی اپنی بات عزیزو، ایک جملہ صرف کہے کہ اس کو آپ مصائب سمجھیں یا فضائل سمجھیں، کہ جس ذات نے امت میں اختلاف نہ ہونے کے لیے تاریخ میں سب سے عظیم قربانی دی، اس ذات کا نام ہے امیر المومنین۔ یہ ہم کوئی جذبات میں آگے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے امیر المومنین ہے کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسے اختلاف ہی نہیں تھے، اختلافات پیدا ہوئے بعد میں، لیکن امت کو میں اختلاف نہ پیدا ہو، سب سے زیادہ قربانی دینے والی ذات کس کی ہے؟ امیر المومنین کی ذات ہے۔ جناب زہرا نے قربانی دی، اپنی قربانی دی، اپنے بچے کی قربانی دی، اس سے بھی بڑی قربانی دی، اس کا میں ابھی ذکر کروں گا، جناب زہرا اس کی قربانی دی۔ اتنی بڑی قربانیاں دیں امیر المومنین نے، اتنی بڑی قربانیاں دی تاکہ امت میں کوئی اختلاف نہ ہونے پائے، ورنہ امیر المومنین بھی کھڑے ہو جاتے تلوار لے کے اپنا حق لینے کے لیے، کہ میرا حق جاتا ہے تو جائے لیکن میرا مقصد باقی رہ جائے اور امت میں اختلاف نہ ہو۔ جس امیر المومنین نے امت کو اختلاف سے روکنے کے لیے سب سے تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دی،
آج وہی جناب زہرا کے دن منا کے لینے کے لیے وہی امیر المومنین کا نام لے کے آپس میں ہی اختلاف ڈالنا شروع کر دے انسان. یہ امیر المومنین کے لیے بہت بڑا مصائب ہے، شاید ہمارے لیے نہیں ہے لیکن امیر المومنین کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. امیر المومنین کے لیے جنگ احد میں 14 گہرے زخم کھانا یہ مصیبت نہیں تھی، لیکن امیر المومنین کا نام لے لے کے لوگ اختلاف کریں یہ امیر المومنین کے لیے بڑی مصیبت ہے. امیر المومنین کے لیے ابن ملجم کی تلوار کھانا یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، امیر المومنین کے لیے مصیبت نہیں تھی. امیر المومنین فزت ورب الکعبہ، لیکن امیر المومنین کے نام پر جناب زہرا کے ایام، جناب زہرا کے ذکر کریں، وہاں پہ اختلاف تفرقے پھیلائے جائیں، یہ بہت ہی دردناک ہے امیر المومنین کے لیے. امیر المومنین نے عظیم قربانیاں دی عزیزوں. اب وہ حدیث اپنے ذہن میں آپ رکھیں گے عزیزوں، میں اسے دوبارہ پلٹ کے نہیں جانا چاہتا کہ جہاں بھی جہالت ہو وہاں خاموش ہو جائے، بولنے دیں، علم والے کو بولنے دیں، گھر کے اندر سے لے کے ممبر تک علم والوں کو بولنے دیں، سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. امیر المومنین کو بولنے نہیں دیا گیا تو آج تک اس کی مصیبتیں. امیر المومنین جیسا علم والا کون تھا؟ انا دار الحکمہ وعلی بابہ، میں حکمت کا در ہوں، وزڈم کا در گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ. وہ مصیبتیں جو امیر المومنین پر آئی ہیں وہ مصیبتیں تاریخ میں باقی نہ رہ جائیں کہ اس وقت امیر المومنین کو خاموش کیا گیا، نہیں بولنے دیا گیا. آج جو امیر المومنین کی راہ کو بیان کرنے والے ان کو خاموش کر کے ہر ایک کو بولنے دیا گیا. زہرا کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ میں بہت تفصیلی مصائب نہیں پڑھتا عزیزو آپ کی خدمت میں، لیکن ابھی ایام شہادت گزرے ہیں، آپ نے مصائب سنے ہیں، بہت سارے مصائب سنے بیوی کے، بہت سارے مصائب ہیں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن جناب زہرا کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکم کا بچہ شہید ہو گیا. ہاں، ایک خاتون کے لیے بہت بڑی مصیبت، اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا. جناب زہرا کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ پسلیاں ٹوٹی ہیں، بتا بھی نہیں سکتی. کیسے بتائیں، کس کو بتائیں؟ ایک ماں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ اپنا بچہ شہید ہو جائے، لیکن ان سب سے بڑھ کر حضرت زہرا کی مصیبت یہ تھی کہ میرے بعد علی تنہا ہو جائیں گے. شاید اس مصیبت کو ہم پتہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ رسول اللہ کے بعد علی کی تنہائیاں تو بی بی دیکھ رہی تھی، لیکن امیر المومنین کے لیے بھی جناب زہرا کی ذات بہت بڑا سہارا تھی. صرف بیوی کی حیثیت سے نہیں، ولایت کی سب سے بڑی مدافع، دفاع کرنے والی، ولایت کی سب سے بڑی ناصر تھی جناب زہرا. امیر المومنین کو سب سے زیادہ سمجھنے والی تھی. جب کسی انسان کو نہ سمجھا جائے اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. معمولی انسانوں کو سب لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو عام ہوتا ہے، ان سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی. امیر المومنین کے رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے. امیر المومنین کی بڑی مصیبت تھی، لیکن جناب زہرا امیر المومنین کو سمجھتی تھی اچھی طرح سے، اور سمجھتی تھی اسی لیے اپنی مصیبتیں ظاہر نہیں کرتی تھی. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، زندگی بھر جناب زہرا نے یہ کیا تھا. اپنے بچے بھوکے ہوتے تھے، امیر المومنین سے ذکر نہیں کرتی تھی. ایک ماں خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر پاتی، لیکن حالات ایسے تھے. امیر المومنین کی ذمہ داریاں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ بی بی ان کو روٹی کے مسائل میں نہیں الجھاتی تھی، کھانے کے مسائل نہیں الجھاتی تھی. امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، کہا بی بی گھر میں کچھ کھانے کے لیے بنت رسول اللہ؟ کہا کہ نہیں ہے. کہا کب سے نہیں ہے؟ کہا کہ کئی وقت سے نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں. کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ یا علی یا ابا الحسن، میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسی بات آپ سے کہوں کہ جس کے لیے آپ کے پاس ابھی وقت نہیں، جس کے لیے آپ کی قدرت نہیں. یہ نہیں کہ امیر المومنین کے پاس قدرت نہیں ہے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، نہیں، امیر المومنین کے پاس اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں اس وقت ہیں. رسول اللہ بار بار عظیم ذمہ داریاں دے رہے ہیں، پورا ملک، پورا اسلام، یمن کی ہدایت، تبلیغ، جنگ، میدانوں میں جانا، زخم کھانا، تلوار چلانا، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ جناب زہرا امیر المومنین کے سامنے اپنے گھر کے خالی ہونے کو بیان ہی نہیں کرتی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. لیکن وہ تو صرف بھوک تھی جو بیان نہیں کی، وہ تو صرف بچوں کی بھوک تھی جو بیان نہیں کی.
لیکن اللہ اکبر پسلیاں ٹوٹ گئیں. جناب زہرا نے نہ ام ایمن سے بیان کیا، نہ اسماء بنت امیس سے بیان کیا، نہ فضہ سے بیان کیا، نہ امیر المومنین سے بیان کیا. اب کس انداز سے اٹھ رہی ہیں، کس انداز سے بیٹھ رہی ہیں، کوئی 1-2 دن کے بعد تو نہیں ہے. رسول اللہ کے تقریباً 95 دن بعد شہادت ہوتی ہے، ایک روایت میں 75 دن بعد، اور یہ ماجرا جو پیش آیا ہے وہ 10 دن کے اندر پیش آیا ہے. یعنی رسول اللہ کے بعد تقریباً 65 دنوں تک، یہ 85 دنوں تک جناب زہرا نے اسی عالم میں، اسی کرب میں اپنے گزارے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، زخم کے ساتھ. جسم کے زخم سے کہیں زیادہ روح پر زخم ہے، دل پہ زخم ہے. وہ سارے زخم لے کے جناب زہرا گزار رہی ہیں، لیکن اپنا غم بیان بھی نہیں کر رہی ہیں. اور شاید ایک وجہ ہے، اور بھی وجہ ہیں وہ میں اور جگہوں بیان کر چکا ہوں، لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب زہرا وصیت کر رہی ہیں، یا ابا الحسن غسلنی باللیل، اے ابا الحسن مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں غسل دینا. کہ وہ مصیبت جو بی بی چھپائے ہوئے ہیں، شاید رات کی تاریکی کے غسل میں وہ مصیبت چھپی کے چھپی رہ جائے، وہ حتیٰ امیر المومنین پر ظاہر نہ ہونے دے. کیوں امیر المومنین پہ ظاہر نہیں ہونے دے رہی؟ اس لیے کہ جناب زہرا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت رسول اللہ کے بعد امیر المومنین پر اتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، تو میں اپنی مصیبت کا اظہار کر کے امیر المومنین کے غم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی. اور یہی وجہ تھی کہ آخری وقت میں جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے امیر المومنین نے چند جملے کہے ہیں. اس میں آخری تقریباً جملہ یہ تھا کہ فاحفظ السوال یا رسول اللہ، فاحفظ السوال واستخبرها الحال، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. لقد استرجعت الودیہ، یہ امانت پلٹا دی گئی ہے. لیکن جب امیر المومنین امانت پلٹا رہے ہیں تو امیر المومنین کو معلوم ہے کہ جب 9 سال پہلے، صرف 9 سال پہلے جب رسول اللہ نے زہرا کا ہاتھ میرے ہاتھوں پہ دیا تھا اور کہا تھا یہ اللہ کی امانت ہے، نہیں تمہارے حوالے اللہ کی امانت کر رہے ہیں. اب جو اگر قبر میں پلٹانے کے لیے آئے ہیں، نہیں معلوم کن ہاتھوں سے امیر المومنین نے جناب زہرا کی قبر پہ خاک ڈالی ہے، لیکن جب ودیت پلٹا چکے اس قبر پہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میرا بھی سلام ہو اور آپ کی اس بیٹی کا بھی سلام ہو جو روزانہ آپ کو سلام کرنے آتی تھی، لیکن اب اس کے بعد سلام کرنے نہیں آئے گی. اور یا رسول اللہ اس مصیبت میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا. اور آخر میں فرمایا یا رسول اللہ آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا، فاحفظ السوال واستخبرها الحال، آپ خود ہی خبر لے لیجئے گا کہ آپ کے بعد اس امت نے کیا کیا. کیونکہ یا رسول اللہ اگر آپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھیں گے تو یہ بیٹی وہ ہے جو ساری مصیبتیں ہم سے بھی چھپا کے چلی گئی، تو یا رسول اللہ شاید آپ سے بھی مصیبتیں چھپا لے. یا رسول اللہ آپ خود سوال کریے گا کہ زہرا پر کیا گزری ہے اور زہرا کے بعد پھر مجھ پر کیا گزرنے والی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.